السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ کل جو جھنگ کے اندر جو تھانہ ہے محسن، اس کی حدود کے اندر ایک سابقہ ایم پی اے جناب افتخار بلوچ کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ سارا واقعہ کیوں ہوا اور یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آخر، اور کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک انسائیڈ سٹوری بتاتا ہوں، اس کے اندر کی بات بتاتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا۔ افتخار بلوچ صاحب جھنگ کے اندر پی ایم ایل این کی طرف سے یہ پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پچھلی دفعہ ان کی جو بیٹی ہے الشبہ، وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا 18 ہزارے والی سیٹ سے۔ پھر اب کے بعد جب ابھی ضمنی الیکشن ہونے لگا تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ یہ آزاد حیثیت میں تھے، ان کا نشان مٹکا تھا، لیکن ان کو حمایت حاصل تھی تحریک لبیک کی۔ انہوں نے بڑے جلسے شلسے بھی کیے، گو کہ یہ زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائے، 7.5 ہزار ووٹ ہی لیے ہیں۔ ان کے ساتھ کل تقریباً 3:30 سے 4 بجے کے درمیان یہ علاقے کے اندر جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، یہ ان کو دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے لیے علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ ایک جگہ فوتگی ہو گئی تھی، یہ وہاں فاتح خانی کے بعد واپس آ رہے تھے، تو جو تھانہ محسن ہے اس کی حدود کے اندر 2 گاڑیاں اپوزٹ سائڈ سے آئیں۔ انہوں نے ان کو روکا، ظاہر ہے 2 ڈرائیور 4 اس کے اندر لوگ تھے، جن کے پاس 3 رائفلز تھیں، باقی کے پاس کچھ 3 یا 4 لوگوں کے پاس ڈنڈے تھے، جو راڈ تھے، جو لوہے کے راڈ تھے۔ پھر اس کے بعد 2-3 لوگوں کے پاس بیلٹ تھے، جو ربڑ کے بیلٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے افتخار بلوچ کو ان کی گاڑی کو روک کر تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو برہنہ کر دیا گیا، ایک شدید قسم کا تشدد کیا گیا۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں، ہم آپ کو گولی مار دیتے ہیں۔ جو افتخار بلوچ نے بہرحال ریزسٹنس کی ہے، وہ باہر نہیں آئے۔ بہرحال وہ کیونکہ اکیلے تھے وہاں پر اس وقت، تو وہ معذرت بھی کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے وہاں پر ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا افتخار بلوچ کو۔ پھر اس کے بعد جب وہ تھک ہار کے، وہ خود ہی تھک کے گئے، کیونکہ کوئی بھی بندہ وہاں پر چھڑانے کے لیے بھی نہیں موجود تھا، وہ خود ہی چلے گئے۔ تو پھر افتخار بلوچ نے پولیس کو کال کی، پھر آگے جو بھی مقدمہ انہوں نے نامعلوم 10 افراد ہیں ان کے خلاف، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔ ڈی پی او آر پی او صاحب رات کل تقریباً عصر کے بعد مغرب کے ٹائم تقریباً ان کی جو گھر ہے جھنگ شہر کے اندر، جو ان کی کوٹھی ہے، وہاں پر موجود تھے۔ ساری تفتیش ہو رہی تھی۔ گاڑی کا نمبر جو وہاں پر استعمال ہوئی ہے، جو ویڈیو کے اندر نظر بھی آئی ہے، وہ وہ سرگودا کے ایک بندہ ہے، اس کے نام پہ وہ رجسٹرڈ ہے گاڑی، تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ گاڑی اب کس کی ملکیت میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ بہت سے اس کے عوامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور کے اوپر، کیونکہ افتخار بلوچ صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، یہ بیٹھے کسی کے حق میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی سیاسی بندے نے اس کے خلاف یہ کام کرایا ہو۔ لیکن یہ ویڈیو کے اندر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس ویڈیو کے اندر جو لوگوں کا غصہ ہے وہ سیاسی غصے سے بڑھ کر ہے۔ میری جھنگ کے لوگوں سے 3-4 لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی، پہلے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جو معاملہ ہے سارا، یہ شاید ایک سیاسی ہے، کیونکہ انہوں نے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کیا۔ انڈائریکٹلی وہ میرے خیال میں شاید پی ایم ایل این کی طرف ان کا اشارہ ہو سکتا تھا، یا اعظم چیلا کی طرف اشارہ ان کا ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ وہاں پر جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کی وہ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کوئی ذاتی، کوئی جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، بہرحال ہر کسی کا اپنا تنازع ہوتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے ان کے خلاف، اسی وجہ سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، لیکن نہیں ہے۔ اصل معاملہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہوا، افتخار بلوچ صاحب زبان کے حوالے سے بڑے، میں ان کو سمجھ، وہ کچے ہیں تھوڑا، وہ
لوگوں کو گالیاں دینے اور اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، سیاسی طور پر گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن ایک ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو موجود ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر گھوم بھی رہی ہے، میں نے خود سنی ہے، 2-3 دفعہ سنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس ویڈیو کی وجہ سے افتخار بلوچ پر حملہ ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر افتخار بلوچ صاحب، یہ جو رائے تیمور بھٹی جو منسٹر رہے ہیں، ان کے جو کزن ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان کے حوالے سے کچھ گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اس حد تک گھٹیا ہے کہ میں اس کے الفاظ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ افتخار بلوچ جتنا بڑا نام ہے، جتنا بڑی وہ اس کی پرسنالٹی ہے، اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر منہ پھٹ ہیں تو آپ سیاسی طور پر آپ کو منہ پھٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی کی ذاتی بھی اس گھٹیا لیول تک آپ چلے جائیں۔ تو پھر اس کے بعد ریئیکشن اس طرح کا آ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جن لوگوں نے دیکھی ہے، اگر نہیں دیکھی تو وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، میں ظاہر اپنے چینل کے اوپر وہ چلا نہیں سکتا۔ وہ جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے، وہ کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی بندے کے خلاف اگر افتخار بلوچ نے یہ زبان استعمال کی ہوگی، اس کا ریئیکشن اس سے بھی شاید شدید ہو سکتا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد میں تو یہ سمجھنے لگا شاید وہ افتخار بلوچ کی جان بھی لے سکتے تھے۔ دیکھیں، جو افتخار بلوچ کے ساتھ واقعہ ہوا، اس کی جتنی بھی الفاظ میں مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس لیول تک وہ بندے گئے ہیں، جس نہج تک وہ پہنچے ہیں، اس کا دیواندار کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف افتخار بلوچ صاحب خود ہیں۔ افتخار بلوچ کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ آپ کو سیاسی آپ کے جو مخالف ہیں یا سیاست آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی عناد ہے، دشمنی ہے سیاسی، تو اس کو سیاست تک رکھیں۔ ان کی ذاتی زندگی کے اندر اس طرح کی گھٹیا زبانیں استعمال کرنا یہ کسی بھی معاشرے کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کا ہم نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا۔ میری کل افتخار بلوچ صاحب کے جو ڈیرے کے اوپر 1-2 بندے موجود تھے، میری ان سے بات ہوئی ہے۔ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جو خرم بھٹی ہے، میرے خیال میں رائے تیمور بھٹی جو منسٹر رہے ہیں PTI کی گورنمنٹ کے، یہ ان کے کو کزن ہے میرے خیال میں۔ یہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے، پھر لگ یہ رہا ہے کیونکہ یہ ایریا بھی وہی بھٹیوں کا ہے، تو یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اسی ویڈیو کا ہی اگلا پارٹ ہے۔ یہ ویڈیو کا رد عمل آیا ہے، یہاں تک کہ اس ویڈیو کے اندر افتخار بلوچ نے دھمکی بھی دی ان کو کہ میں یہاں پر موجود ہوں، آپ نے جو کچھ اکھاڑنا ہے میرا اکھاڑ لیں۔ سو یہ اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کا ریئیکشن ضروری نہیں ہے کہ خود افتخار بھٹی جو رائے تیمور بھٹی ہو یا خرم بھٹی ہو، انہوں نے ذاتی طور پر بندے بھیجے ہوں، لیکن ظاہر ہے جب وہ بھی اپنے علاقے کے سردار ہیں، ان کے خلاف بھی جب آپ کوئی زبان استعمال کرتے ہیں اس طرح کی، تو ان کے لوگ بھی اپنے تئیں بھی کوئی ریئیکشن دکھا سکتے ہیں۔ میں یہ فائنل بات نہیں کر رہا کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے کے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اصل میں یہ واقعہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ بھٹیوں اور بلوچوں کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا جس طرح کہ افتخار بلوچ صاحب کی حمایت میں بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، زیادتی ہوئی۔ بالکل ہونا چاہیے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ اس طرح کے ایک قابل بندہ، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ افتخار بلوچ جنگ کی سیاست کرے بڑی اہم ہے اور بڑا اچھا کردار ان کا ہے، لیکن بہرحال افتخار بلوچ کو اپنی زبان کے اوپر کچھ نہ کچھ کنٹرول ان کو رہنا چاہیے۔ پھر بھٹیوں کا میں اگر بتاتا چلوں، کیونکہ رائے تیمور بھٹی تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہ تو وہاں پر ہیں، تو خرم بھٹی جو ہے یا ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ان کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں، پولیس کو بھی تحفظات ہیں۔ رات گئے وہاں تک آپریشن بھی ہوا، 4 بندوں کے نام، ایک خرم کے نام کا، ایک قاسم، ایک راشد اور ایک اور بندہ تھا، اس کے نام کا جو پہلے نامعلوم پرچہ تھا وہ 4 بندوں کا نام بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ باقی وہاں جو بھٹیوں کا ایریا ہے جس جگہ پہ ان کے خلاف اٹیک ہوا ہے وہاں پر آپریشن بھی ہوا ہے، 2 بندے پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اصل معاملات تک نہیں پہنچے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل معاملے کا ہر کسی کو پتہ ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے، بھٹیوں کو بھی پتہ ہے، بلوچوں کو بھی پتہ ہے، اور بلوچوں کے جتنے چاہنے والے ہیں بلوچ افتخار بلوچ صاحب کے، ان کو بھی پتہ ہے جس طرح کی زبان جو استعمال کرتے ہیں اس کا انجام بہرحال کسی نہ کسی حد تک یہ نکلنا تھا۔ اس حوالے سے جو نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے بارے میں، آپ کے خیال میں کوئی بھی اور نئی بات ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے۔
شیئر کیجیے ویڈیو، تاکہ مجھے زیادہ اچھی کوئی اگر اس سے علاوہ کوئی سٹوری ہے وہ مجھے پتہ چل سکے۔ لیکن بہرحال ابھی تک کی یہ ایتھینٹک افتخار بلوچ کے قریبی ذرائع اور پھر یہ سارا معاملے کو انالائز کرنے کے بعد یہ سٹوری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔